نہیں مانتا، میں نے محمد ابن عبداللہ کو نبی مانا ہے، اتنا کہنا تھا، ظالم نے آپ کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا، آپ کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ دوبارہ سوال کرتا ہے، اے حبیب مجھے نبی مانتا یا نبی نہیں مانتا؟ حضرت حبیب نے کہا جا جا، ظالم تجھے نبی نہیں مانتا۔ ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی کٹوا دیا اور تیسرے مرتبہ پوچھتا ہے مجھے نبی مانتا یا مجھے نبی نہیں مانتا، مجھے رسول مانتا یا رسول نہیں مانتا؟ حضرت حبیب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ حضرت حبیب کہتے ہیں لاکھ سزائیں دے لے، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ ظالم نے آپ کے داہنے پاؤں کو کاٹ دیا اور پھر سوال کرتا ہے مجھے نبی مانتا یا نبی نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا نہیں مانتا۔ ظالم نے بائیں پاؤں کو بھی کاٹ دیا، پھر سوال کرتا ہے، اب پاؤں بھی نہیں ہے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں، پھر سوال کرتا ہے، پھر سوال کرتا ہے مجھے نبی مانتا یا نبی نہیں مانتا؟ اب ہاتھ پاؤں باقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب نبی میں تجھے نہیں مانتا، جو کرنا ہے کر لے۔ پھر زبان کو باہر کیا جاتا ہے، حضرت حبیب کی زبان کو جلاد نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد زبان کو قلم کر دیا جاتا ہے، زبان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ زبان کٹ گئی، اس کے باوجود ظالم پوچھتا ہے مجھے نبی مانتا یا نبی نہیں مانتا؟ حضرت حبیب پر قربان جاؤ، وہ جوان کہتا ہے، وہ بہادر کہتا ہے، وہ مرد کلندر کہتا ہے ظالم میری زبان تو نہیں بچی ہے، سر کے اشارے سے کہا تجھے نبی نہیں مانتا۔ جلاد کو حکم دیا جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ روایت کے اندر ہے جب سر کو ہلا کے کہتے ہیں جا جا تجھے نبی نہیں مانتا، ظالم نے آپ کے سر کو آپ کے دھڑ سے آپ کے جسم سے الگ کر دیا۔ یہ وہ نوجوان تھے میرے بھائیوں جنہوں نے نبی کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور یاد رکھو جب یہ خبر ان کے اماں کو بھیجائی جائے، ان کے ماں تک پہنچائی جاتی ہے تو ان کے ماں کا جواب سنیے، آنسو نہیں بہاتی ہے، واویلا نہیں مچاتی ہے، کہتی ہیں جب شہادت سنتی ہے، اتنی بری طریقے سے شہادت ملی، وہ کہتی ہیں لہذا اليوم ہو، آج ہی کے دن میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر کے جوان کیا تھا، آج ہی کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلائی تھی۔ یہ اس وقت کی ماں تھی جب بیٹا شہید ہو جاتا ہے، روتی نہیں ہے، کہتی ہے اسی دن کے لیے، نبی کی دفاع کے لیے، نبی کی دفاع کے لیے، سنت کی دفاع کے لیے ہم نے اس بچے کو جوان کیا تھا، ہم نے اس بچے کو دودھ پلایا تھا۔ میرے بھائیوں اس طرح کے بے شمار نوجوان اور جوان صحابہ کے قصے ہیں جو صحیح تاریخ اور صحیح حوالوں سے موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اسی وجہ سے جو ہے جوانوں کا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں اسلام کے اندر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جوانوں کو اہمیت دی ہے، کیونکہ جو جوانی میں ممکن ہے وہ بڑھاپے میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ جو جوان کر سکتا ہے نہ وہ بچہ کر سکتا ہے نہ بوڑھا کر سکتا ہے، اسی وجہ سے اسلام نے جوانوں کا اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مقام دیا ہے۔